السلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے واٹ از کمپنسیشن مینجمنٹ۔ بڑا یہ ہنر والا کام ہے کہ بنیادی طور پہ ملازمین کا اداروں میں کام اور ان کا معاوضہ۔ اصل میں ہر انسان کے دماغ میں ترازو ہوتا ہے، اس ترازو میں وہ اپنی مختلف ویلیوز کو رکھتا ہے اور سامنے والے جو دوسرا پلڑا ہے اس کے اندر وہ سامنے والوں سے جو توقعات ہیں وہ رکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ترازو ہمارے فیملی میں بھی ہوتا ہے، ہم توقعات کرتے ہیں نا دوسروں سے، جتنا ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں دوسرا اس سے ملتے جلتا کچھ نہ کرے۔ دوستوں میں بھی ہوتا ہے، محلے میں بھی ہوتا ہے، رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت اپنے اندر ایک چیزوں کو ناپتے رہتے ہیں۔ تو انسان کے دل میں ایک ترازو ہو گیا ہمارا طے ہوئی بات۔ اب جو کمپنسیشن مینجمنٹ ہے اس میں بھی ترازو ہے، اور وہ ترازو بھی دونوں اسٹیک ہولڈرز کے پاس ہے، امپلائی کے بھی دماغ میں ہے اور امپلائر کے بھی دماغ میں۔ اب ہم دیکھیں بنیادی طور پہ واٹ از کمپنسیشن میں ہم کیا مزید نئی چیز سیکھنے جا رہے ہیں۔ کسی بھی ادارے میں ملازم یا امپلائی اپنے کام کے بدلے میں کیا حاصل کرتا ہے، حاصل کرنے والی چیز میں بھی کافی چیزیں ہیں، ہم اسے پیکیج کا نام دیتے ہیں آج کل کی جو ٹرمنالوجی ہے اس کے اندر، یعنی اس کے اندر اس کا ٹیک ہوم بھی ہوتا ہے، جتنے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں یا اس کے لفافے کی شکل میں ملتے ہیں، اور اس کی سہولتیں بھی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ سہولتیں جو ہے وہ ٹیک ہوم سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی خیال رکھیے گا۔ تو جیسے جیسے وہ جو محسوس ہرارکی آف نیڈ ہے، جیسے جیسے ہم ایک سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جاتے ہیں، ہماری جو ہے پرائرٹیز جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ہم چلتے ہیں جنرل بات کرتے ہیں، ایک امپلائی کے دماغ میں جو ترازو ہوتا ہے، صحیح ہے، تو وہ عموماً کیا چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس میں 4 چیزیں بڑی اہم ہیں تو بہت ساری چیزیں۔ نمبر 1 از منی، اس کو روکڑا کتنا مل رہا ہے، اس کو پیسہ کتنا مل رہا ہے، اس کو روپیہ کتنا مل رہا ہے، ایک بات۔ دوسری اتھارٹی، اس کو جو بھی سیٹ دی جا رہی ہے اس کے اگینسٹ میں اس کو اختیارات اس کے بدلے میں کتنے مل رہے ہیں۔ تیسرا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے، یہ جو آتا ہے نا جی گریڈ فلاں تو یہ رینکس ہیں، ڈیزنیشن ہے، یہ سارے کے سارے بنیادی طور پہ اس کا سٹیٹس ہے نا، تو ہم دوسرا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، اگلا دیکھ رہے ہوتے ہیں سٹیٹس کیا ہے، اور چوتھا دیکھ رہے ہوتے ہیں ادرس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ان 3 سے ہٹ کے ہمارے فیور لیول میں۔ مثال کے طور پہ آپ جو ہیں، آپ کو اگر جاب اپنے ہی شہر میں مل رہی ہے جہاں آپ کے پیرنٹس رہتے ہیں، آپ کی فیملی رہتی ہے، تو آپ اس کو زیادہ ویٹیج دیں گے۔ اپنی مرضی سے مل رہی ہے، لوگ سرکاری بڑی ہم نے دیکھا کہ جناب جابس پرائیویٹ چھوڑ کے لوگ چھوٹی پوسٹوں کے اوپر جو ہے نا وہ سرکار میں اس لیے چلے جاتے ہیں کہ سرکار میں بقول ان کی پرسیپشن کے کم کام کرنا پڑتا ہے اور جاب سیکیورٹی زیادہ ہے۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو امپلائی ہے اس کے دماغ میں جو ترازو کا ایک پلڑا ہے، اس میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں جو میرے اندر صلاحیت ہے، جو چیز میرے اندر ہے اس کے اگینسٹ میں مجھے پیسہ، اختیارات، اسٹیٹس اور ادرس میں کیا کیا مل رہا ہوتا ہے۔ یہ ٹوسٹ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی چھوٹی پوسٹ ہوتی ہے یا جتنا وہ جو نا کم عمر ہوتا ہے اس کے لیے پیسے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں یہ ضروری کیوں ہے، یعنی کمپنسیشن مینجمنٹ کیوں ضروری ہے، کیوں کرنی چاہیے۔ نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ دوسروں کو اٹریکٹ کرتا ہے، جو اداروں سے باہر ٹیلنٹڈ لوگ ہیں نا جس کو ادارے کی ضرورت ہے، صحیح ہے۔ مثال کے طور پر آپ بہت اچھے پلانٹ مینیجر ہیں، تو جو ٹی وی بنانے کی کمپنی ہے وہ چاہے گی کہ ایک بہترین پلانٹ مینیجر بن جائے جو ایفیشینٹ بھی ہو اور جو ایفیشنسی کے ساتھ بھی کام کرتا ہو اور جو ہے نا اس کے اندر اسکلز بھی ہوں بہت ساری، تو دوسرے لوگوں کو وہ اٹریکٹ کرے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو امپلائیز کام کر رہے ہیں ان کو بھی ریٹین کرے۔ اگر آپ نے یہ پیکیج صحیح کیا ہوا، یعنی کمپنسیشن مینجمنٹ میں ترازو کے دونوں پلڑ برابر ہیں، تو کیا ہے آپ کے اپنے امپلائیز کی ریٹینشن رہے گی۔ تو بہت سارے ادارے ہیں جو آپ کہتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم نے جی 40 سال یہاں خدمت کی ہے، کوئی کہتا ہے 30 سال کی ہے، کوئی کہتا ہے 20 سال کی ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کا ریٹینشن ریٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں لوگ 6 مہینے، 1 سال اور 3 سال میں، اور بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں 5 سال سے تم اس اداروں میں کام کرو، بولے ہاں بھائی کیا کریں یار، مجبوری ہے، دوسری جاب ہی نہیں مل رہی ہے۔ اور تیسرا ہے کچھ لیگل ریکوائرمنٹس ہوتی ہے حکومت کی طرف سے، یا جو سی بی اے وہاں پہ جو ہے یعنی یونین جو ہے اس کی طرف سے قانون سازی ہوتی ہے، معاہدے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کمپنسیشن کی مینجمنٹ تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے۔ ادارے کے پاس بھی جو ترازو ہے صاحب، تو ادارہ اس اپنے ترازو میں کیا دیکھتا ہے۔ ادارہ بھی یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی لکڑی سے ہانکتا ہو یا ہر ایک کو بہت کچھ دیتا ہو۔ ادارہ بھی دیکھتا ہے کہ نمبر 1 لیبر یا جاب مارکیٹ ٹرینڈ ہے کیا، پلانٹ مینیجر کو کیا مل رہا ہے، پروفیسر کو کیا مل رہا ہے، پائلٹ کو کیا مل رہا ہے،
डॉक्टर को क्या मिल रहा है, तो जो रुझान मार्केट में चल रहा होता है इदारा उससे मिलता जुलता दे रहा होता है। उसे पता है अगर हमने ज़्यादा दिया तो ओवर प्राइस हो जाएगा, तो इसका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि मैं बहुत कोई ऐसी चीज़ तोप चीज़ हूँ जो जिसका कोई जो है दूसरी नज़ीर नहीं है, और अगर अंडर प्राइस होगा तो जॉब तलाश करता रहेगा। तो वो हमेशा देखता है। देन दूसरा पॉइंट है कि जो ना 3 ईज़ कहलाते हैं ये, जिसे हम कहते हैं इक्विबिल्स। वो क्या है? नंबर 1 एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन। आपके पास एजुकेशन और ट्रेनिंग जो काम आप करने जा रहे हैं, नंबर 1 आपके पास मजमूई तौर पे आपकी तालीमी इस्तिताअत क्या है, और आपने ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप, सेमिनार, सिम्पोजियम्स कितने जो ना वो अटेंड किए हुए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी सलाहियत को बढ़ा रहे होते हैं, ये रिफ़्रेश कर रहे होते हैं। उसके बाद दूसरा है एक्सपीरियंस। नंबर 1 तो ये कि आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है। माशाल्लाह ये जैसे हैं, अगर 20 साल का इनका तजर्बा है तो इस फील्ड में कितना है, जो इस फील्ड में भी माशाल्लाह जो ना ही हैज़ 12 ईयर्स एक्सपीरियंस, उसके बाद 12 साल का इसमें तजर्बा है। तो पहला हो गया हमारा एजुकेशन, जिसमें ट्रेनिंग्स भी आ गई। दूसरा हो गया हमारा एक्सपीरियंस, जिसमें टोटल भी हो गया और उसका स्पेशल जो इसके टास्क हैं उसका भी हो गया। थर्ड है एक्सपर्टीज़। इसके अलावा इसके अंदर क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, कॉन्फिडेंस है, डिसीजन मेकर है, लॉजिकल थिंकर है जनाब, ब्रेव है, डिसीजन करने वाला है, और बहुत माशाल्लाह एक्टिव है, डायनेमिक है। ये सारी की सारी चीज़ें इस पर शामिल हो जाती है। अब हम देखते हैं इसकी शक्लें क्या हैं। यानी कंपनसेशन मैनेजमेंट जो है जो लोगों को मिल रही होती है, इससे पहली है फाइनेंशियल। आपको जो भी कुछ मिलता है वो पैसे की शक्ल में मिलता है। तो आपको जो पैसा मिल रहा है, डायरेक्ट पैसा, आपके टेक होम हो, चाहे वो इंसेंटिव्स हो, चाहे वो डेली अलाउंस हो, सारी की सारी चीज़ें आपको पैसे की शक्ल में मिल रही हैं, पहला हो गया। दूसरा नॉन फाइनेंशियल, जी आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपको शाबाश मिल रही है, वेरी गुड, आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, आपको सोर्ड ऑफ ऑनर मिली, वो टॉपर कहलाती हैं जनाब के, जिन्होंने टॉप किया पूरी सेल्स टीम के अंदर, उनकी तस्वीर अखबारों में लगती रही है, ठीक है। और जनाब एम्प्लॉय ऑफ द मंथ डिक्लेयर हुए, आप एयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर हुए, आपको जो ना कहीं और भेजा गया, ये हो गया जनाब नॉन फाइनेंशियल। ये पैसे नहीं आ रहे, लेकिन इज़्ज़त, वक़ार और जो ना वो आपकी रेपुटेशन में, पोजीशनिंग में फ़र्क पड़ रहा है। थर्ड है सेमी फाइनेंशियल। सेमी फाइनेंशियल वो है कि जो पैसे तो आपको नहीं मिलते उसके, लेकिन आपके पैसे कहीं बच रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी ने इंसेंटिव के तौर पे इदारे ने आपको उम्र भेज दिया, उम्र करना आपकी भी ख्वाहिश थी, एक इदारे ने कार दे दी आपको, तो कार अगर आप वो इदारा नहीं देते तो आप लेते, तो आपको वो पैसे खर्च करने पड़ते मिलियंस के अंदर, तो वो पैसे बच गए। पेट्रोल कोई कंपनी दे रही है, कोई मोबाइल दे रही है आपको, कोई आपको जो ना, तो इस तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो हाँ वो भी कंपनसेशन हो रही है। तो ये उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, ये फिर तराजू है। आप कहेंगे आज ज़फ़र साहब तराजू के पीछे लग गए, ये फिर एक तराजू है जिसके पलड़ों को दोनों फरीक़ों को, यानी एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी सीधा रखना ज़रूरी है। अगर दोनों फरीक सही रहेंगे ना, तो नंबर 1 तो आपकी एम्प्लॉइज़ की रिटेंशन रहेगी, क्योंकि वो मोटिवेट रहेंगे, वो कहेंगे यार जितनी सलाहियत उतने पैसे मिल रहे हैं या उतनी हमें कंपनसेशन उसकी दी जा रही है। और अगर एम्प्लॉय अच्छा होगा, तो फिर एम्प्लॉयर यानी कि थोड़ी देर के अवामी ज़ुबान में मालिक, ठीक है ना, वो उसको जॉब सिक्योरिटी देगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके पास से कोई अच्छा एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के चला जाए। उम्मीद है कि कंपनसेशन मैनेजमेंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल है कि इससे मिलती जुलती जो हमारी टॉपिक्स हैं उस पर बहुत सारी हमारी वीडियोस पहले से बनी हुई है। अल्लाह हाफ़िज़।